حیدر شاہ صاحب روایت اپنے پیارے آواز سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائے اور آقا کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے. سید حیدر شاہ صاحب کاظمی دعوت برکات فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. لي خمسة أطفي بها حرب الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بجاه سيد الأمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا محمد وعلى وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله الكريم في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مصطفى مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ. بندے پروردگارم امتی احمد نبی دوستی دارے چارو یارم تابع اولاد علی مذہب
دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ یاد مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ یہ خیال ہے یہ ملال ہے عجیب زمانے کا یہ حال ہے، ڈر ہے مجھے میرے نبی تیرے در سے کوئی اٹھا نہ دے۔ یوں راستے ہزاروں موجود ہے مگر سیدھا راستہ وہی ہے جس کی منزل آپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ عز و شانہ کی حمد و ثنا، سرکار دو جہاں فخر دو جہاں قائد دو جہاں رحمت دو عالم نور مصطفیٰ سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین تاجدار انبیاء رحمت دو عالم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1444 ہجری 8 اکتوبر 2022 آج ہم مرکزی جامعہ مسجد نور مصطفیٰ قادریہ گلشن عظیم سوسائٹی کراچی کے اندر ملک پاکستان کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی یہ محفل مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے بذریعہ نجات بنائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ادنا سا حقیر سی خدمت اس جماعت کی جنہوں نے کاوشوں سے کوششوں سے اس پاک محفل کو سجایا، اللہ تعالی پوری جماعت پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے فیوز و برکات میں سے خیرات کا قطرہ عطا فرمائے۔ جاگ رہے ہو سو گئے؟ اگر جاگ رہے ہو تو زور سے کو سبحان اللہ۔ اگر کلیجے کو ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایک سبحان اللہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمائی ہے۔ جب اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبے اور رفعتوں کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یار کو چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا، شانوں کے ساتھ، ملائکہ کی بارات کے ساتھ، اور سبحان اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، 70,000 ملائکہ کی بارات کے ساتھ جب مصطفیٰ براق پہ سوار ہوئے تو رب نے سبحان اللہ فرمایا۔ سبحان اللہ 15واں سی بارہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ لیلا من المسجد الحرام، سبحان اللہ، المسجد
الناقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے معراج کو ذکر کرنے سے پہلے رب نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دنیا میں وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو اپنے پیارے میں پیاری چیز کسی کو دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر کسی شخص کو 50 سال کی عمر میں بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، سبحان اللہ، کیا بیٹا پیدا ہوا، پڑوس میں سے ایک بوڑھی آئے، کہا کہ میری بیٹی مجھے بھی اولاد نہیں ہے، اللہ نے بڑھاپا کا تجھے سہارا دیا ہے، یہ بیٹا مجھے گود دے دے. سبحان اللہ، ایک تو وہ بیٹا نہیں دے گی، دوسری اس بیٹے کی محبت میں محبت کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. سبحان اللہ، وہ کہے گی یہ بیٹا تو میری جان ہے، میری زندگی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. اگر اس بیٹے کو تکلیف آ جائے تو ماں باپ پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں. مولا اس بڑھاپے میں جو تو نے لشت جگر دیا ہے، مولا اس معصوم کی تکلیف کو ہم پہ مسلط کر، اس کو سکون بخش دے. یہ محبت ہے. دوسری محبت کربلا میں تھی. دوسری محبت کہاں تھی؟ کربلا میں. 6 ماہ کا علی اصغر ہے، 6 ماہ کا علی اصغر ہے. دین کو بچانے کا ٹائم ہے. حسین سے قربانی مانگی جا رہی ہے. حسین نے زمانے کو کہا یہ 6 ماہ کا علی اصغر، 18 سال کا علی اکبر، قاسم اور محمد، 6 ماہ کا علی اصغر اگر لاکھوں ہوتے تو دین محمدی کو بچانے کے لیے حسین قربان کرتا. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. ادھر ماں کو بیٹے سے محبت، ادھر حسین کو رب سے محبت. سبحان اللہ، ادھر ماں کو بیٹے سے محبت ہے، ادھر حسین کو رب سے محبت ہے. ادھر حسین کو اپنے نانا کے دین سے محبت ہے تو دین کے سے بچانے کے لیے اپنی پیارے میں پیاری چیز بھی دے ڈالی. شکوہ نہیں لایا، زبان پہ شکوہ نہیں آیا. اسی طرح دنیا میں اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، کوئی کسی کو نہیں دیتا. اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا ہے؟ بھائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری محبتیں ایک طرف، سارے پیار ایک طرف، ساری چاہتیں ایک طرف، رب کی محبت سب سے اعظم ہے. سبحان اللہ، رب کی محبت سب سے بڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محبت کی اپنے حبیب سے، اپنے پیار سے، اپنے پیارے سے، اپنے محبوب سے. رب نے چاہا کہ میں اپنی قدرت کاملہ سے نظارات کو اجاگر کروں، پھیلاؤں، تو اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو بنایا، اور نور محمدی سے کائنات کو سجایا، فلک کو بنایا، زمین کو بنایا، زمان کو بنایا، مکی کو بنایا، مکان کو بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، آج کا ملا کہتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد کہاں لکھا ہے؟ وہی جب تک لکھا نہ تھا، ابھی لکھنا شروع نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ کا میلاد اس وقت بھی چل رہا تھا. کون سے ٹائم میں، کون سی صدی میں میلاد شروع ہوا؟ ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا،
وجود میں نہیں آئے، رب نے اپنے یار کا ذکر پہلے شروع کر دیا، ٹائم سے بھی پہلے، صدیوں سے بھی پہلے، زمانے سے بھی پہلے۔ اور سبحان اللہ، سات زمین سے بھی پہلے، سات آسمان سے بھی پہلے، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے بابا آدم سے بھی پہلے، جبرائیل سے بھی پہلے، میکائیل سے بھی پہلے، اسرافیل سے بھی پہلے، 18,000 مخلوق سے پہلے رب تھا۔ رب نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے بنایا، تو مصطفیٰ کہاں تھے؟ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، تو مصطفیٰ کہاں تھے؟ خدا کی جمال رحمت میں تھے۔ ابھی کائنات نہیں تھی، کائنات سے پہلے، مکان سے پہلے، مکی سے پہلے، سمان سے پہلے، زمین سے پہلے مصطفیٰ کی ذات، اور مصطفیٰ سے پہلے خدا کی ذات تھی اور کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین هو الاول والآخر والظاہر والباطن، مفسرین نے اس سے ذات مصطفیٰ کو مراد لیا ہے۔ اول بھی ذات مصطفیٰ، آخر بھی ذات مصطفیٰ، ظاہر بھی ذات مصطفیٰ، باطن بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ تو سبحان اللہ، سوالات انبیاء کرام کے بعد جب آخر میں آئے تو اول کیسے ہوئے؟ اول کیسے ہوئے اور کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ جملے صرف دو ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے یہی نعرے لگائے، خدا کا رسول آنے والا ہے۔ شیش نے کہا آنے والا ہے، نوح نے کہا آنے والا ہے، ابراہیم نے کہا وہ عظمتوں والا، وہ رفعتوں والا، وہ بلند مقام والا، وہ رسول آنے والا ہے۔ مولا میری اولاد سے ہو تاکہ میں رسول کا جد کہلاؤں۔ موسیٰ نے کہا آنے والا ہے، عیسیٰ نے کہا آنے والا ہے، مصطفیٰ آئے، ہم نے کہا آ گیا رسول۔ تمہیں صرف دو ہے، سمجھ میں آ جائے تو بیٹا پاس۔ سبحان اللہ، ساری کائنات سے پہلے، ساری قدرت سے پہلے، ساری خدا کی خدائی اب وجود میں نہیں آئی۔ ایک خدا تھا اور خدا کی مخلوق ابھی نہ تھی، دوسری خدا نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ اس وقت نور مصطفیٰ کہاں تھا؟ اس وقت مصطفیٰ کا نور کہاں تھا؟ خدا کی انوار و تجلیات کے کہکشاں میں مصطفیٰ تھے۔ خدا مصطفیٰ کو دیکھتا، مصطفیٰ خدا کا دیدار انوار و تجلیات سے سیراب ہوتی اپنی امت کے لیے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ میں آئی میرے بھائیوں؟ تو اللہ نے بھی اتنا بڑا محبوب، اتنا بڑا رب، اتنی بڑی محبت اپنا یار بنایا، یار کو دکھانے کے لیے کائنات سجائی، اس کائنات میں یار کا ذکر کرایا۔ سوالات انبیاء کرام آئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ میلاد عالم ارواح میں اللہ نے اپنے حبیب کا بنایا، اپنے حبیب کے میلاد کو منا کے انبیاء کرام سے رب نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اب کائنات وجود میں نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام اس زمین پہ بھی آئے نہیں تھے، اول میں قرآن ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد بنایا۔ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مفتیاء علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھو، بتاتا چلوں۔ درود پاک بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا سلام۔ بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہ کہتا ہے
میلاد منانے والوں، میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد تو قرآن میں لکھا ہے۔ میلاد کی محفل رب نے سجائی۔ کس نے سجائی؟ رب نے سجائی۔ اس محفل میں بیان بھی رب نے کیا۔ سننے والے کون تھے؟ آدم تھے، شیش تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، اسحاق تھے، صالح علیہ السلام تھے، سلیمان تھے، ہود علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، ایوب علیہ السلام تھے، زکریا علیہ السلام کا الغرض کم و بیش 1.25 لاکھ خدا کے پیغمبر تھے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ نے 2 جلسے بنوائے، 2 جلسے بلوائے، ایک جلسہ بھی نہیں، 2 جلسے، 2 کانفرنس خدا نے سجائی۔ کتنی؟ پہلی کانفرنس میں، پہلی مجلس میں آدم علیہ السلام کی جمی اولاد، انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، بت پرست بھی تھے، ہر انسانیت، تمام انسانیت تھی۔ اللہ نے ساری انسانیت سے مخاطب کیا، الستو بربکم، رب نے خطاب کیا، کیا؟ الستو بربکم۔ سارے چپ رہے، مصطفیٰ کی زبان بول اٹھی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ تو دیکھ چکے تھے، اپنے یار کے جلوے دیکھ چکے تھے، اپنے رب کے دیدار دیکھ چکے تھے، رب کے انوار تجلیات سے سیراب تھے۔ کہا قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا۔ اے اللہ تو ہی تو ہمارا کرتا ہے۔ قالوا بلا، مصطفیٰ کی زبان ہلی، سب نے مصطفیٰ کے ساتھ کہا قالوا بلا۔ ساری انسانیت، جو آنے والے، جو آئے، جو آگے آئیں گے، ساری انسانیت وہاں موجود تھی، اولین آخرین تھے، سب نے یک زبان ہو کر مصطفیٰ کی زبان کے پیچھے، مصطفیٰ اول ہوئے کہ خدا کی بارگاہ میں خدا کی خدائی کا اقرار کیا، سب سے پہلے کس نے کیا؟ هو الاول، مصطفیٰ نے۔ قالوا بلا، اللہ نے کہا دنیا والوں، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، میں اپنا یار تمہارے درمیان بھیجنے والا ہوں۔ تو اللہ نے ایک اور محفل کو اٹھائی، ایک اور جلسہ بنایا، کہا پہلے تو میرا ذکر تھا، تو ساری میری خدائی تھی، سارے میرے بندے تھے، اب میرے یار کا ذکر ہونے والا ہے، تو میرے مصطفیٰ بھی پاک، تو اس مجلس میں آنے والے بھی پاک ہونے چاہیے۔ اور پاک بھی نہیں، پاکوں کے بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ اس مجلس میں کون تھے؟ وہ انبیاء تھے۔ کون تھے؟ انبیاء تھے، رسول تھے۔ سنو قرآن، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے میثاق والے دن انبیاء سے عہد لیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ کچھ جو ہے نا وہ محاورہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے جب میثاق والے دن انبیاء سے عہد لیا، کیا عہد لے رہا ہے؟ وہ بھی انبیاء سے، ملا سے نہیں، انبیاء سے۔ ملا سن تو کہتا میلاد کہاں لکھا ہے؟ اللہ تو انبیاء سے ذکر مصطفیٰ کا عہد لے رہا ہے۔ سنو گیا مولا، ہم نے عہد کیا، کس چیز کا عہد تو لے رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے لما آتیتکم من کتاب والحکمہ، میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، البس میں تمہیں نبوت دوں، رسالت دوں، نبی بنایا، رسول بنایا، کتاب دی، حکمت دی، پھر تم دنیا میں گئے، میرے نائب ہو کے گئے، رسول نبی ہو کے گئے، فرمایا ثم جاءکم، پھر اس کے بعد میرا رسول مصدق لما معکم، میرا رسول اس دوران آ جائے تمہارے پاس، تو تم نے میرے سے عہد کرو، میرے رسول کی تصدیق بھی کرنا،
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرے رسول کو تصدیق بھی کرنا، اور آگے فرمایا اتنے صرف یا اللہ مدد جائز لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ہرگز میرے رسول پہ ایمان لے آنا اور میرے رسول کی مدد بھی کرنا۔ کہتے ہیں یا اللہ مدد جائز نہیں، اللہ تو انبیاء کو کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کے دست بازو بن جانا، میرے مصطفیٰ کے دست بازو بن جانا۔ آگے فرمایا اللہ انبیاء سے عہد دے رہا ہے، رب کو پتا تھا ابراہیم آئیں گے تو حضور نہیں ہوں گے، آدم علیہ السلام سے سوالات انبیاء گزر جانے کے بعد مصطفیٰ کی باری آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے سنو، اللہ نے فرمایا قال اقررتم، قالوا اقررنا، اللہ نے انبیاء سے کہا سنو تم نے اقرار کیا، عہد کیا، وعدہ کیا، انبیاء نے خدا کے حکم پہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، مدد کرنا، حضور کی تصدیق کرنا، صداقت کا اعلان کرنا، اللہ کے ساتھ عہد کیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ایسا ہے نہیں، قالوا اقررنا وانا معكم من الشاهدين، ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ کہ ہم نے عہد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نبی دوسرے نبی کا گواہ ہو جائے، ہم نے خدا سے وعدہ لیا، خدا کے آگے وعدہ کیا کہ مولا جب تیرا رسول آئے، تیرا حبیب آئے، تیرا محبوب آئے، تیرا یار آئے، تیرا دلبر آئے، تیرا پیارا آئے، ہم اپنی نبوت ایک طرف، رسالت ایک طرف، سبحان اللہ، حکمت ایک طرف، مقام مرتبے ایک طرف، ہم چھوڑ کے تیرے رسول کی تصدیق بھی کریں گے، رسول پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مددگار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے میں گواہ ہو جاؤ۔ ابھی بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، کیوں؟ رب کو حضور سے پیار تھا، انبیاء کو دکھانا تھا، انبیاء کو سنانا تھا کہ یہ میرا رسول ہے، میرا حبیب ہے۔ مولا اب تو بات ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہونا چاہیے، فرمایا نا انا معکم من الشاہدین، میں اللہ تم تمام پر گواہ بن جاتا ہوں۔ اب اللہ گواہ بن گیا انبیاء پہ، پھر ایک دوسرے کا گواہ بنایا، پھر رب نے کہا اب میں رب تم سب پہ گواہ ہوں کہ میرے رسول آیا، میرا حبیب آئے، میرا پیارا آئے، میرا دلبر آئے، تو نبوتیں، رسالتیں، مقام، مرتبہ، حکمتیں ایک طرف، میرے رسول کے امتی بن کے رہنا، ایمان بھی لے آنا، تصدیق بھی کرنا اور رسول کے مددگار بھی بننا۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی، بات ہو رہی ہے جو ہمارے مسلمانوں کا الہیت ہے، بات ہو رہی ہے صراط مستقیم پہ چلانے والے کتاب کی، ذکر ہو رہا ہے یار مصطفیٰ کا۔ محبت نہیں تو اور کیا، محبت نہیں تو کیا۔ تو اللہ نے جب یہ محبوب ابھی بھیجا نہیں ہے، کائنات بنائی نہیں ہے، جو کائنات کے چمکتے ہوئے ستارے انبیاء ہیں، رب ان سے وعدہ لے رہا ہے۔ ارے انبیاء نے اللہ سے اقرار بھی کیا، وعدہ بھی کیا اور ایک دوسرے بھی گواہ بھی ہوئے، اللہ بھی ان پہ گواہ ہوا۔ یہ تو اللہ انبیاء سے وعدے لے رہا ہے، اللہ تو انبیاء کے قدموں کی خاک کے برابر جو دھول ہے وہ بھی عظمتوں والی۔ اللہ کہتا ہے نبی ہم جیسا آیا، پیدا ہوا، شادی کی، بڑا ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ اللہ یہی قرآن ہے۔
یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. یہی قرآن بہت سے پڑھ کے ہدایت یافتہ بہت سے گمراہ ہوں گے. قرآن کوئی کافر نہیں پڑھتا، مسلمان ہی پڑھتا ہے. تو مسلمان ہی پڑھنے کے بعد گمراہ ہوتا ہے، مسلمان ہی قرآن پڑھنے کے بعد ہدایت میں چلتا ہے. ہدایت میں وہ چلتا ہے جو صدیق کی آنکھ سے قرآن پڑھے، جو صدیق کی آنکھ سے قرآن پڑھے، جو فاروق کی محبت سے قرآن پڑھے، جو عثمان غنی کی محبت سے قرآن پڑھے، جو حیدر کرار کی غلامی میں قرآن پڑھے، اسی کو یہ قرآن سمجھ میں آئے گا. وگرنہ تیرا قرآن تیرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. سارا قرآن میلاد مصطفیٰ سے بھرا پڑا ہے. اللہ اکبر. پہلے یہ بات مجھے سمجھاؤ، اللہ کو بھی پتا تھا حضور جب آئیں گے سارے انبیاء جا چکے ہوں گے، سارے انبیاء اپنی زندگی جو مختصر دنیا میں آنا تھا وہ گزار چکے ہوں گے. پھر اللہ نے اتنے مضبوط، اتھینٹک، اتنے پاورفل عہد انبیاء سے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. انبیاء سے کیوں دے رہا ہے؟ اس میں مفسرین نے بہت سی آراء لکھی ہے، بہت سی باتیں لکھی ہیں، بہت سے راز لکھے ہیں، بہت سی حکمت کی باتیں لکھی ہے کہ لوگوں اگر خدا کی معرفت چاہتے ہو تو معرفت مصطفیٰ کا نام خدا کی معرفت ہے. خدا کی محبت کا نام ہی محبت مصطفیٰ ہے. خدا کی اطاعت کا نام ہی اطاعت مصطفیٰ ہے. انبیاء کو بھی پتا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشف القلوب میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے ہم کلام میں مزہ آنے لگا، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے میں تیری آنکھ کی بصارت سے بھی زیادہ، تیرے کانوں کی سماعت سے بھی زیادہ، تیری کلام کی گفت سے بھی زیادہ، تیری روح سے بھی زیادہ، تیری جان سے بھی زیادہ میں تجھے قریب ہو جاؤں تو میرے حبیب پر کثرت سے درود پڑھا بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد معالم الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. لگتا ہے آپ سو گئے. بلند آواز سے درود پاک. بس یہ اللہ میں حضور کے غلاموں میں شامل فرمائے. دن رات یہی ذکر ہے. کیوں؟ اللہ نے انبیاء سے اسی ذکر کا وعدہ لیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام پہ گھوڑے میں کلام کرے ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. مقام مرتبے کو دیکھ کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے. کہا لوگوں نہیں، میری جو نبی قرآن نے وہ الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ، مردے آتے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ گھماتے زندہ ہو جاتے، اندھے آتے نابینا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے آنکھیں آ جاتی، مٹی کے پرندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا کے پھونک مارتے اڑنا شروع ہو جاتے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے. اتنی شان والا نبی، مقام والا نبی، مرتبے والا نبی، مردہ آیا تم باذن اللہ، اللہ کے حکم کا مردہ چلنا شروع کر دیتا. اتنے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جب لوگ فنا ہو گئے، اللہ نے فرمایا اب سن پیارے عیسیٰ، اب لوگ تیرے پہ اندھا اعتماد کرنے لگے ہیں کیونکہ تو نے معجزات کی بھرمار کر دی ہے. مردوں کو زندہ کیا، نابینوں کو آنکھیں دی، پرندوں کو زندہ کیا، کوڑ والے برس کو تو نے شفا دلائی. پیارے عیسیٰ اب لوگ اندھا ٹوٹنے تجھ پر پیار کرنے لگے. اب اعلان کر میرے یار کا لوگوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو
یہ میرے معجزات دیکھ کے مجھ پہ فنا ہونے کی باتیں کرتے ہو. سنو میرے بعد جو رسول آنے والا ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں اس احمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشخبریاں سناتا ہوں. بھوڑیاں کھڑی ہوئی، پیارے پیغمبر اللہ کے حبیب اتنی شان والے آپ کے بعد جو آنے والا اس کی آپ خوشخبریاں دیتے ہو. جب آپ سے بلند ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان کی نالین میں جو تسمیہ ہے میں عیسیٰ اس کے برابر نہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. اگر کلیجے میں ٹھنڈ پڑے تو زور سے کہو سبحان اللہ. کیونکہ ذکر مصطفیٰ عاشقوں کو اچھا لگتا ہے، پیاروں کو اچھا لگتا ہے، اور جو دشمن ہے اس کو یہی ذکر نمک مرچی کی طرح جلاتا ہے. یار کا ذکر سن کے رب بھی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے. رب نے بھی اعلان فرما دیا لوگوں میرے یار کے ذکر میں شریک ہونے والوں، یہ ذکر تو میں رب بھی کرتا ہوں، میرے ملائک بھی کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اللہ اور میرے ملائک اپنے یار پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی میرے یار پر درود بھی بھیجو اور سلام تسلیمہ جسے سلام بھیجنے کا حق ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مبارک وسلم وسلم. میں اپنے موضوع کی طرف ابھی آتا ہوں تو میں نے قرآن سے مختصر سا آپ کو بتایا کہ قرآن میں اللہ نے ایک محفل سجائی جس کا ذکر قرآن نے کیا. اس محفل کی صدارت کرنے والا میرا رب تھا. اس محفل میں صدارت کرنے والا کون تھا؟ میرا رب تھا. اس محفل میں بیان کرنے والا کون تھا؟ میرا رب تھا. مصطفیٰ کے وعدے لینے والے، وعدہ کرنے والے انبیاء تھے. میں تھوڑا سا بات کو اور آسان کر دوں. محفل سجائی گئی، محفل میں بلانے والے، محفل میں آنے والے کوئی میمن نہیں تھا، کوئی سندھی نہیں تھا، کوئی پٹھان نہیں تھا، کوئی پنجابی نہیں تھا، کوئی حافظ قاری عالم مفتی نہیں تھا. اس محفل پنڈال سجایا گیا، پنڈال سجایا گیا. اس پنڈال کو سجانے والا میرا رب تھا. اس پنڈال کو خوبصورت کرنے والے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل تھے. اور اس جلسے میں، اس محفل میں، اس پروگرام میں آنے والے کوئی عام نہیں تھے، انبیاء تھے. کوئی عام نہیں تھے. کون تھے؟ انبیاء تھے، رسول تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، شان والے نبی تھے، مقام والے نبی تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے. وہ بھی 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، جتنے بھی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام جب جمع ہوئے تو اللہ نے اور کوئی بات نہیں کی. مختصر سا کلام ہوا. اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا پختگی کا، یقین کامل کا کہ جب میرے مصطفیٰ آئے، میرا حبیب آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کو تم جھٹلا دو. میرے حبیب کی ماننے سے انکار کرو. میں رب نبوت رسالت بعد میں پہلے اقرار لیتا ہوں، پھر نبوت رسالت دے کے دنیا میں بھیجوں گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک آج کا جلسہ ہے، ملا کہتا ہے یہ جلسہ کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ جلسہ تو رب نے سجایا تھا. قرآن اٹھا کے دیکھو، یہ جلسہ تو اللہ نے سجایا تھا. آنے والے نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، پیارے تھے، سب اللہ کے محبوب بندے تھے. میرے بھائیوں، بات ساری محبت کی ہے. کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے بھی محبوب بھیجا نہیں ہے، محبوب بھیجا نہیں ہے.
محبوب کے تذکرے عاموں سے نہیں، خاصوں سے نہیں، خاص الخاصوں سے اللہ عہد لے رہا ہے نبی کے ذکر کا، نبی کے چرچے کا، نبی کے رفعت کا، نبی کے بلندیوں کا کہ اتنی بلندوں والا آئے میرے رسول کی تصدیق بھی کرنا، اس کے دست بازو بن جانا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ مولا تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، ہر انبیاء اعلان کرتے کہ رسول آنے والا ہے، ہم نے کہا رسول آ گیا۔ مولا اس بات میں کیا بات چھپی ہے؟ فرمایا کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، میں نے اپنا یار، اپنا حبیب، اپنا محبوب، اپنا دلبر مومنوں کے بیچ میں بھیج کے احسان کر دیا۔ سبحان اللہ، احسان کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا محبوب، اپنا دلبر مومنوں کے بیچ میں بھیجا ہے کہ لوگوں اس کو عام بات نہیں سمجھنا، یہ میرا احسان ہے۔ وہ احسان بھی علی المسلمین نہیں کہا، اللہ علی المؤمنین فرمایا، مسلمین نہیں فرمایا۔ یہ احسان مومنوں پر ہے، مسلمانوں پر نہیں ہے۔ اس پر ہے، مومنوں پر ہے۔ جب اللہ اپنے یار کو بھیج کے احسان جتلا رہا ہے اور مومن اپنے یار کو ذکر کو سن کے خوش نہ ہو تو وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ احسان فراموش ہوتا ہے۔ اگر تڑپ رہا تھا، جان چلی جاتی، اٹھا کے اسپتال میں پہنچا دیا، جان بچ گئی، ساری زندگی احسان جتلایا۔ بابا یوسف کا احسان ہے جس کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی، میں مر جاتا، میں تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلا جاتا، اس بابا کا احسان جس وجہ سے میں اسپتال میں پہنچا، مجھے دوبارہ زندگی ملی۔ تو اللہ نے فرمایا زندگیاں پانے والوں، زندگیاں پانے والوں، زندگیوں میں نعمتیں پانے والوں، میں اگر کسی کو اندھا پیدا کرتا، کسی مائی کے لال کو طاقت نہیں رب کے آگے احتجاج کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی نابینا نے مسجد کے آگے احتجاج آ کے کیا؟ وہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے آگے احتجاج کرتا ہوں، مولا تم نے سب کو آنکھیں دی، مجھے ایسا ہے نہیں ہے نا میرے بھائی؟ الغرض اللہ نے ساری نعمتیں دی، اولاد دی اللہ کا احسان، صحت دیا اللہ کا احسان، اللہ نے نماز دی رب کا احسان، قرآن دیا رب کا احسان، بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ، اللہ اکبر میرے بھائیو۔ ابھی جو کووڈ آیا تھا، کرونا میں 24 گھنٹے کتنا مصنوعی جو سانس سلنڈر کے ذریعے دیا جاتا تھا، وہ سلنڈر پتہ ہے کتنا ہوتا تھا؟ کووڈ کے دوران 12 سے 14 ہزار کا سلنڈر تھا۔ 12 سے 14 ہزار کی سانسیں ہم تو 24 گھنٹے میں لیتے ہیں، تو ساری زندگی کون کرے؟ تو کروڑوں روپے کی تو صرف ہم نے سانسیں دی ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے کوئی علامہ صاحب شاید بیان کر رہے تھے یا کوئی ثنا خان، اللہ یہ آنکھیں اٹھا کے پیچھے سے یہ آنکھ پیچھے رکھ دیتا، انسان بد شکل لگتا نا، برا لگتا، ایسے ہی نا، اللہ کو کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، ایسے ہی نا میرے بھائی۔ تو میرے مولا تیرا شکر ہے، تو نے 18,000 مخلوق میں گھوڑا نہیں بنایا، گدھا نہیں بنایا، کھوتا نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، چرند پرند نہیں بنایا، مولا تو نے انسان بنایا، انسان سے اٹھا کے اشرف المخلوقات میں انسان بنایا، پھر سوالات انبیاء کرام کی امتیں، انسان ان امتوں میں پھر اشرف الامت بنایا رسول اللہ کی امت میں، پھر رسول اللہ کی امت میں بھی قادیانی بھی ہے،
عیسائی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں۔ ابھی 3 ہفتہ پہلے میں افریقہ تھا، انڈونیشیا، افریقہ، ساؤتھ ایسٹ میں تھا، میں 6 ملکوں کے دورے میں تھا۔ وہاں لوگ جادوگروں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں لوگ بڑے بڑے درختوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ مسائی قوم ہے، جنگلوں میں رہتی ہے مسائی قوم، آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ دیکھ لو گے، جس سے شیر بھی ڈرتا ہے، اتنے طاقتور وہ انسان ہے، صرف 2 کپڑوں میں رہتے ہیں مسائی قوم۔ وہ چھلانگ لگاتے 10 فٹ زمین سے آسمان کی طرف، اتنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، مسائی انسان ہے۔ ہم نے ان کو اسلام پیش کیا تو باہر کے وہ کس کو پوچھتے ہیں؟ وہ جانوروں کو پوچھتے ہیں، جانوروں کو پوچھتے ہیں۔ میرے مولا تو نے اشرف الامت میں نہ ہمیں قادیانی بنایا، جہنم کا کیڑا، گٹر کا کیڑا، نہ تو نے ہمیں بت پرست بنایا، نہ آتش پرست بنایا، نہ سورج پرست بنایا، مولا نہ تو نے دوسری پارٹی میں ہمیں بنایا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ دوسری پارٹی سمجھ رہے ہو؟ نہ دوسری پارٹی میں ہمیں رکھا۔ بولا تیرا شکر ہے تم نے بلال حبشی کے غلاموں میں ہمیں پیدا کیا، تو نے حسان بن ثابت کے غلاموں میں پیدا کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بات ختم کر دی کہ مولا اللہ اکبر، مصطفیٰ جیسا نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ قیامت کوئی جنے گی۔ میرے مولا تیرا شکر یا اللہ، یہ سب احسان اللہ نے فرمایا نا، سب سے بڑے میں بڑا احسان یہ ہے اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا رسول تمہاری طرف بھیج کے پھر اعلان کیا۔ کیا اعلان ہوا؟ قل، میرے مصطفیٰ میرے نبی بتا دیجیے، اپنے غلاموں کو بتا، میرے بندوں کو اعلان کر۔ بولا کیا اعلان؟ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب میری جانب سے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فضل آئے یا رحمت آئے تو مولا ہم فضل اور رحمت کے اترنے پہ ہم کیا کریں؟ فرمایا فلیفرحوا، خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ بیٹی کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ بارش کیا ہے؟ مہمان کیا ہے؟ کیا ہے؟ بیٹی بھی رحمت، بارش بھی رحمت، مہمان بھی رحمت۔ یہ کتنی رحمتیں ہیں! ایک بار سبحان اللہ کو 10 رحمتوں کا نزول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کو تکنا رحمت، ماں کے چہرے کو تکنا رحمت، قرآن کا دیدار کرنا رحمت۔ یہ کتنی رحمتیں ہیں! ایک درود و سلام پڑا 10 رحمتوں کا نزول ہوا۔ یہ کتنی رحمتیں! ہم ایک ایک رحمت کے لیے ترستے ہیں، ایک ایک رحمت کے لیے ترستے ہیں، مہمان کا انتظار کرتے ہیں، بیٹی کی ولادت کا انتظار کرتے ہیں، بارش کے نزول کا انتظار کرتے ہیں، درود و سلام کی محافل کا انتظار کرتے ہیں، کعبے کو تکنے کا انتظار کرتے ہیں، ماں کے چہرے کو تکنے کا انتظار کرتے ہیں، قرآن کو چھونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک ایک رحمت کے لیے ہم انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں، ایک ایک رحمت کے انتظار میں رہنے والوں، سنو، تم ایک ایک رحمت کی تلاش میں لگے ہو۔ میں نے ایک رحمت نہیں، 2 رحمت نہیں، 3 رحمت نہیں، 1 جہان کے لیے نہیں، 2 جہان کے لیے نہیں، 3 جہان کے لیے نہیں، 6 جہان کے لیے نہیں، 8 جہان کے لیے نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کم و بیش مفسرین فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، 18,000 جہان ہیں، میں نے تمام جہانوں کے لیے مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا دیا ہے۔
ساری رحمتیں چھپا کے اس حبیب کو دنیا میں بھیج کے فرمایا جب یہ رحمت آئے تو فَلْيَفْرَحُوا، ایک تمہیں رحمت ملتی ہے، بیٹی پیدا ہو خوشی مناتے ہو، کعبے کو دیکھتے ہو ایک رحمت ملی خوشی مناتے ہو، قرآن کو چھومتے ہو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، مہمان آتا ہے چہرہ کھل اٹھتا ہے، ایک رحمت آتی ہے تم خوش ہوتے ہو۔ میں نے تو ذات مصطفیٰ کو ایک رحمت نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر کیا ہم رحمت ایک رحمت نہیں، چلو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ایسے ہی کہتے تھے کہ نبی مر گیا ختم ہو گیا، کس نبی کا ذکر کرتے ہیں؟ ارے نبی تو کیا تو اور میں ابھی تک مرا ہی نہیں، ابھی تو جہان ہی تبدیل کر رہے ہیں، عالم ارواح سے عالم بدن ماں کے پیٹ میں اللہ نے کہا یہ دنیا بدل، ہم دنیا میں آئے کچھ سال رہے، بچے جوان بوڑھے بیمار قبر میں گئے، اللہ نے کہا یہ جہان بدل، ہم قبر میں گئے ہزاروں سال قبر میں، اللہ نے کہا یہ جہان بدل، حشر میں گئے، ہم تو دنیا ہی بدلتے رہے، ہم بھی دنیا ہی بدلتے رہے۔ تو نبی کو مردہ کہتا ہے، ابھی تو ہی مرا ہی نہیں ہے، تیرا حساب کتاب ہونا ہے، مر کے دیکھ پھر پتہ لگے گا کون جیتا کون ہارا۔ اللہ اکبر، تو ایک جہان کی بات کرتا ہے میرے مصطفیٰ، عالم ارواح سے عالم آخر تک تو 6 یا 7 جہان ہم یہ ہمارے آگے ہے، 18,000 عالم مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ علی کا ذکر ایسا ہے کہ مومن کے اندر جان آ جاتی ہے۔ النظر وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ علی نے مصطفیٰ کو تکا، مصطفیٰ نے فرمایا جس نے مجھے تکا اس کو دیکھے تو عبادت، فرمایا صرف دیکھنا عبادت نہیں، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ہم عمر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے، ہم ابو بکر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ابو بکر نے بن دیکھے یار میں فدا ہو گئے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایک بات یاد آ گئی، علماء بیٹھے ہیں، ایک بات کریں، دنیا میں یہ بات معروف ہے، مفسرین احادیث سے بھری پڑی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس بندے کا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا دنیا میں آیا، مرنے کے بعد وہ اسی جگہ پہ دفن ہوگا، وہ اسی جگہ پہ دفن ہوگا۔ توجہ نوجوان، میں آپ سے مخاطب ہوں، جس کا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا دنیا کی ساری زندگی گزارنے کے بعد مرنے کے بعد وہ اسی جگہ پہ دفن ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک آگے چلیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے روزے، میرے گھر اور میرے منبر تک یہ جو ٹکڑا ہے، گھر عائشہ سے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، فرمایا اس ٹکڑے کو کوئی عام مت سمجھنا، کوئی خاص بھی مت سمجھنا، بلکہ یہ ٹکڑا اس زمین کا ہے ہی نہیں، یہ ٹکڑا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کیا فرمایا؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ اکبر، مولا جب جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس باغ کو جنت سے جدا کیوں کیا؟ اس باغ کو جنت سے جدا کر کے دنیا میں کیوں لائے؟
فرمایا اس لیے بشری تقاضا ہے، میرے مصطفیٰ تو نور ہے، نور اعلیٰ نور ہے۔ اگر مصطفیٰ نورانی لباس کے ساتھ آتے تو نور تو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، شادی سے بھی پاک، تجارت سے بھی پاک، جہاد سے بھی پاک، تو مصطفیٰ ہر چیزوں سے پاک۔ تو مصطفیٰ کی اسوہ حسنہ پہ، سنتوں پہ عمل کرنے والے جگمگا جاتے، پریشان ہو جاتے، تو میرے نور کو بشری لباس پہنا کے دنیا میں بھیجنا تھا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے، دنیا والوں کو پتہ لگے جس کا خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ بظاہر تو دنیا کی زمین میں ایک چھوٹا سا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، مگر یہ حقیقت میں جنت کا ایک باغ ہے۔ میں نے اٹھایا، دنیا میں رکھا، اس باغ سے مٹی لی، مصطفیٰ کے جسم کو بنا ڈالا۔ ایک بات عرض کروں، جنت میں تو مٹی ہے، جنت تو نور ہی نور ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت تو نور، جنت کے ہوائیں نور، فضائیں نور، درخت نور۔ ہاں نور سے ہو سبحان اللہ۔ ملا کو پیٹ میں ہوا سور۔ جنت کیا ہے؟ نور جنت کیا ہے؟ نور جنت کی ہوائیں نور، فضائیں نور، غذائیں نور۔ جتنا بھی ملا کھاتا ہے صبح پیٹ میں ہاتھ ڈال کے کہتا رات کو بہت کھا لیا، جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ کھایا بیکار بھی ہضم ہو گیا، نور کھایا بیکار بھی ہضم ہو گیا۔ بھائی نور تو دور کی بات ہے، جو یہاں لطیف چیز ہے، مثال کے طور پہ یہ روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو، روشنی نظر آ رہی ہے، مگر اس روشنی کو ہاتھ میں پکڑو گے آئے گی نہیں آئے گی؟ آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، آگ کو ہاتھ میں پکڑو، آئے گی آگ؟ چلو آگ تو جلاتی ہے مگر پانی ہے، پانی کو جسم بھی ہے، بہہ بھی رہا ہے، ہاتھ میں پکڑو آئے گا؟ ملا کہتا ہے، بات سے بات نکلی، بشر تھا، بشر اور نور کو کیسے تکا؟ خدا تو نور ہے، موسیٰ تو خدا کے کلام کو برداشت نہیں کر سکے، مصطفیٰ خدا کو کیسے تکتے رہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر، میرے حبیب نے آنکھ بھی نہیں چھپکی، دھیری بھی نہیں کی، چھپکی بھی نہیں۔ اب آپ کو بات سمجھاؤ، دو بوتلیں اٹھاؤ پانی کی، آدھا یہ آدھا یہ، اس بوتل کا پانی اس بوتل میں ڈالو، اس بوتل کا پانی اس بوتل میں ڈالو، تو پانی میں چلا گیا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پانی میں گیا کہ نہیں گیا؟ کیا اس نے کچھ سے جگہ مانگی؟ کیا اس کو کوئی دبویا؟ پانی تھا، پانی میں گم ہو گیا۔ تو مصطفیٰ بھی نور، رب تو نور اعلیٰ نور، جب نور اپنے نور کے پاس گیا تو نور میں ضم ہو گیا۔ تو آنکھ کی بجا ہی نہیں تھی، سبحان اللہ، وہاں تو آنکھ کی بات ہی نہیں تھی، کہاں بات چل رہی تھی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ ہاں، جنت کے باغوں میں سے ایک ٹکڑا لایا، دنیا میں رکھا، اس نور کے باغ سے ایک نور اٹھایا، ذات مصطفیٰ کو بنا ڈالا، پھر اعلان کیا کہ دنیا والوں، جس جگہ سے مصطفیٰ کے خمیر کو اٹھا کے جس میں مصطفیٰ بنایا گیا، وہ خمیر دنیا کی مٹی نہیں، وہ کسی صحرا کی مٹی نہیں، کسی پاک جگہ کی مٹی نہیں، وہ تو جنت کی مٹی ہے۔ چلو سیدہ سے پوچھ لے، اماں سیدہ سے پوچھ لے، اماں حضور نے فرمایا تمہیں تو جنت کے باغوں میں سے پیدا ہوا۔ اماں نے فرمایا دنیا والوں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کو تکلیف میں ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے،
فرمایا نانا خرج منی نور ادار قصور الشام، جب مصطفیٰ کا نور میرے پاک بدن سے نکلا، میرے پاک بدن سے نکلا تو میرے نور مصطفیٰ سے شام کے محلات کو دیکھ لیا، وہاں اونٹ جو اگا رہے تھے اونٹوں کے ریوڑ کو دیکھ لیا، جو وہاں کیڑیاں مکوڑیاں چل رہی تھی، میں نے آمنہ مکے کے اندر بیٹھ کے مصطفیٰ کے نور کے پیدائش کے وقت شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ رب فرماتا ہے مصطفیٰ نور، سیدہ آمنہ فرماتی ہے مصطفیٰ نور، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے نور، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس خمیر سے میں بنایا گیا وہ خمیر بھی جنت کا باغ، تو جنت بھی نور۔ قرآن بھی کہتا ہے کوئی بشر نہیں، قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تحقیق، ایسی تحقیق ملا کی تحقیق نہیں، ڈاکٹر کی تحقیق نہیں، سائنسدان کی تحقیق نہیں، کعبے کے رب، کائنات کے رب کی تحقیق، اس تحقیق میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ بھائی چھوٹی تحقیق کو، چھوٹی ادارے کی تحقیق کو بڑا ادارہ ڈینائی کرتا ہے نا، ہاں پھر اس مثال کے طور پہ چھوٹی کورٹ کی تحقیق کو بڑی کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے، پھر اس سے بڑی کورٹ، بھائی سیشن کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ ریجیکٹ کرے گی، سیشن کورٹ ہائی کورٹ کی تحقیق کو ریجیکٹ نہیں کرے گی، ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ ریجیکٹ کرے گی، اپنی تحقیق سنائے گی، مگر ہائی کورٹ میں مجال نہیں کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کا انکار کرے۔ تو میرے بھائیو ساری تحقیق ایک طرف، کیا رب سے بھی بڑا کوئی تحقیق والا ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ ہاں اللہ سے بڑا کوئی ہو تو ہی بات بنتی ہے کہ اللہ کی تحقیق کو کوئی ڈینائی کرے، کوئی انکار کرے، تو اللہ سے بڑا کوئی تحقیق والا نہیں، تو اللہ کے آگے کوئی نہیں، اوپر کوئی نہیں، سب سے بڑے میں بڑا میرا رب ہے، تو اللہ کی تحقیق سب سے بڑے میں بڑی۔ تو فرمایا تحقیق قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق میری جانب سے تمہارے پاس جو آیا تو نور ہے، اس کے ساتھ کتاب ہے قرآن۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، مجھے قرآن کی بات بھی ایک اور بات یاد آئی، اس بات کو کمپلیٹ کروں، پھر میلاد پہ بس آخری بات عرض کرتا چلوں، آخری بات 5 منٹ لوں گا، عقیدے کی بات ہے۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو میرے بھائیوں آج مصطفیٰ کہاں آرام فرما ہے، کہاں آرام فرما ہے؟ جس ٹکڑے کو میرے رسول نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس باغ میں میرے مصطفیٰ کا مواضع شریف ہے، میرے کریم آقا کا مقام عالی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مقام عالی۔ مصطفیٰ دنیا میں تھے تو بھی جنتی، دنیا سے ظاہراً، توجہ چاہوں گا، بڑی جملے کی، بڑی کام کی بات دے رہا ہوں، دنیا سے میرے حبیب گئے تو بھی جنت میں، آئے بھی جنت سے، گئے بھی جنت، آئے بھی جنت سے، اور جب دنیا میں گئے جس مقام عالی میں آج گنبد خضرا ہے وہ تو جنت کے باغوں سے باغ ایک نہیں۔ وہ کہتا ہے ملا رسول ہم جیسا تھا، کھاتا تھا پیتا تھا، ارے رسول آیا بھی جنت کے باغوں میں سے، دنیا سے گیا بھی جنت کے باغوں میں واپس چلا گیا۔ صرف رسول نہیں، جس کا خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے وہ وہیں پہ مدفن ہوتا ہے۔ تو ابو بکر کا خمیر بھی جنت کے باغوں میں سے تھا، عمر کا خمیر بھی جنت کے باغوں میں سے تھا۔ جب دنیا سے جدا ہوئے اسی ہی باغ میں رسول کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ روزے کو سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کی باتیں ہیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں مگر عقیدے کو مضبوط کر دیتی ہیں، عقیدے کو
मजबूत कर देती है। ये बदअकीदा लोगों के लिए पुड़िया हैं। मेरे भाइयों, कब्र में लोग कहते हैं सबसे पहले नमाज 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 का पूछा जाएगा, नमाज का बाद में पूछा जाएगा, पहले अकीदे का सवाल होगा। कब्र में पहले अकीदे का सवाल होगा। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछे, उठाओ सहाफा के हदीस से, कब्र में पहले अकीदे का सवाल होगा। क्या सवाल होगा? पहले सवाल होगा, बता तू मुसलमान है, तू रब को मानता है? मन रब्बू का होगा। नॉन मुस्लिम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं ईसाई, मैं खुदा को मानता नहीं, मैं बुत परस्त हूं, खत्म। अच्छा, उसके बाद हुजूर के बारे में पूछा जाए, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कान यकूनु अफ़ाल नाक़सा है। अल्लाह सुन, जब कान यकून अफ़ाल नाक़सा जब माजी में दाखिल होता है तो मुज़ारे का माना देता है। माजी जब दाखिल होता है तो मुज़ारे का माना देता है। तो कान यकून मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस मर्द के बारे में दुनिया में तेरा क्या ख्याल था? तू क्या कहता था? अकीदे का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाई से बरी, हैरान हूँ मैं शराब में क्या क्या कहूँ तुझे। अकीदे का सवाल होगा। अकीदे के पुख्ता मजबूत हो जाओ, नमाजें भी हुजूर के सदके बख्शी जाएंगी, रोजे ज़कात खैरात हुजूर के सदके बख्शे जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर अकीदे में गड़बड़ हुई तो नमाजें शैतान को भी नहीं बचा सकी। बहुत बड़ा नमाजी था, बहुत बड़ा आलिम था शैतान, बहुत बड़ा आलिम था। उलमा तशरीफ फरमाए, एक बात अर्ज़ करता चलूं, अल्लामा 2 साल कबल डिफेंस के अंदर एक प्रोग्राम हुआ। एक बहुत बड़े ताजिर हैं, बिजनेसमैन, पूरा दुनिया में उसका नाम है, हमारे मुर्शिद करीम कुतुबुल मुहिब्बीन किबला बाबा साईं तशरीफ लाए। तो बाबा साईं ने एक बात कही उस प्रोग्राम में, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, हम घरों को भी पहुंचे हैं, उसके बिना खत्म नहीं हुआ। मुल्ला की किताब लेके उस ताजिर के पास पहुंच गया कि जो बुजुर्ग आए थे उन्होंने जो रिवायत बताई वो कहाँ लिखी है। बात क्या थी? बात ये थी कि मेरे मुर्शिद करीम ने गौसुल आज़म दस्तगीर के फैज़ान से, पीर साईं रोज़-ए-दीन के फैज़ान से ये बात बताई कि लोगों, इतना बड़ा नमाजी शैतान जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदा किए, मलाइका का उस्ताद, इसका उस्ताद जिब्राइल का, मीकाईल का, इसराफील का, इज़राइल का, इतने बड़े बड़े मलाइका को खुदा की तौहीद सिखाता था। क्या सिखाता था? खुदा की तौहीद सिखाता था, खुदा की मोहब्बत सिखाता था। ये भी खुदा की मोहब्बत की बातें करते हैं, खुदा की मोहब्बत की बातें समझ के इनमें गुमराह मत होना। अरे यही तबलीग तो शैतान भी करता था। बात क्या थी? बात ये थी, जब आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को बनाया, अल्लाह ने फरमाया सजदा करो, सारे मलाइक सजदे में गिर पड़े, शैतान अकड़ के खड़ा हो गया। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह, अगर हवाला चाहिए तो मेरे लाइब्रेरी तफसीरुल बयान मौजूद है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीरुल बयान में लिखते हैं, वो सजदा आदम को नहीं था, नूर मोहम्मदी को था। जो अल्लाह ने नूर आदम के अंदर रखा था, वो नूर मोहम्मदी को ताज़ीम का सजदा था। शैतान नूर मोहम्मदी की ताज़ीम से इनकार करे, 6 करोड़ बरस की नमाज उसको बचा न सके। इतना बड़ा उस्ताद, वो कहता है कि बहुत बड़ा शेखुल हदीस हो भाई, तुझसे शैतान बहुत बड़ा आलिम था, तो लोगों को गुमराह करता है। वो तो नूरी मलाइका को खुदा की मोहब्बत पढ़ाया करता था, उसमें कोई डाउट हो सकता है?
इतनी मोहब्बतें पढ़ाने वाला मोहब्बत रसूल से खाली था। अल्लाह ने सारी नमाज मुंह में लगा दी, सारी तबलीगें मुंह में लगा दी। का फखरुज अलैका लानती इला यौमिद्दीन, लानत का थोक पहना के अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। काल फखरुज, निकल जा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, इबादत बाद में पहले अकीदा है। जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं, खुदा की कसम नमाजें भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। पूछो सहाबा से एक बार, इंशाअल्लाह कल फिर बात बताऊंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर ने पाक हुजरे की खिड़की खोली तो सहाबा हाथों में तालियां बजाने लगे, हाथों को इस तरह बजाया कि अबू बकर को पता लगे रसूलुल्लाह हुजूर तो पीछे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अल्लाह ताला सबको वो बाग दिखाए। इस फकीर ने मेरे मुर्शिद के सदके गौस पाक के फैजान से वो बाग मैंने देखा है जिस बाग में मुठनी हुजूर की बेटी थी। फिर रवाना हुई, हुजूर फैसला करके जब पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक की नमाज पढ़ा रहे थे तो सहाबा ने इतना जो ना वो आवाज किया कि अबू बकर भी समझ गए हुजूर आ गए। अरे भाइयों, मुझे बताओ, सहाबा तो आगे देख रहे थे, हुजूर पीछे थे। सहाबा को किसने बताया हुजूर पीछे से आ रहे हैं? अबू बकर को किसने बताया? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, सारी बात अकीदे की है। लोग कहते हैं हुजूर तो 1 साल पैदा हुए, तुम हर साल जश्न मना रहे हो। 1444 हिजरी चल रही है, हर साल जश्न मनाते हो। हुजूर तो पैदा 1 साल हुए। मैंने कहा अच्छा सुन, उठा कुरान, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कदर में कुरान को नाज़िल फरमाया। अच्छा मौला, तेरी बड़ी शान कि तूने कदर वालों को, कदरदान वालों को कदर जैसी नेमतें अता की। वो नेमत जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। मौला ये क्या है कदर? ये इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। क्वेश्चन हुआ, तुम्हें क्या खबर है? तुम जानते हो कि कदर क्या है? मेरा भी बता देता हूं। तनज़्ज़लुल मलाइका वरूह फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर। फरमाया ये कदर की रात इतनी बरकतों वाली जिसमें कुरान उतरा, जिसमें रहमान का कलाम उतरा, जिसमें रहमान की ज़बान उतरी, कुरान का नुज़ूल हुआ। कुरान पढ़ा करो, कुरान सुना करो, कुरान को सच्चा करो। खुदा की कसम, जिसको कुरान से मोहब्बत है उसके सीने में इश्क़ रसूल है, क्योंकि कुरान की सच्ची मोहब्बत मोहब्बत रसूल ही सिखाती है। कि इसी कुरान में हुजूर के सीने का जिक्र, हुजूर के हाथों का जिक्र, हुजूर के चेहरे का जिक्र, हुजूर के मोढ़े का जिक्र, हुजूर की चादर का जिक्र, हुजूर के दरबार में बैठने के अदब का जिक्र इसी कुरान में तो है। वैसा खज़ल्लाह ईसा का नबी जो मैंने आयत अर्ज़ की, यही आयत मीरात कुरान में, इसी ही कुरान में है। सारा कुरान इश्क़ मुस्तफ़ा से भरा पड़ा है। मेरे भाई, अल्लाह ने फरमाया इस रात में मलाइका उतरते हैं। क्या उतरते हैं? रूह से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल। 4 झंडे लेके आते। कितने? 4 झंडे। मलाइकों का नुज़ूल होता है। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, और ये इतनी अज़मतों वाली है कि गुरूब आफ़ताब से लेके तुलूए आफ़ताब तक ये रात सरापा सलामती वाली है। अगर किसी ने एक साथ एक घड़ी भी इस रात में इबादत की बेरब, उसको कम बेश 83 या 80 साल की बेरिया इबादत का सवाब होगा। अच्छा मौला तेरी बात फरमाया, वो रात आई, सहाबा ने झूम के इबादत की। अगले साल आया, हुजूर ने फरमाया ये रात वापस आई है उसी शान शौकत से, उसी मकाम मर्तबे से। वो सहाबा थी और कोई नहीं थे, वो सहाबी थे।
اگلے نہیں تھے جو سوال کرتے، وہ تو عاشق تھے. حضور کے لبوں سے کلام نکلا، صحابہ نے لیا. حضور نے فرمایا یہ قرآن، صحابہ نے قرآن مان لیا. لب مصطفیٰ سے نکلا، حضور نے فرمایا یہ میری حدیث، صحابہ نے حدیث مان لی. زبان ایک ہے، کلام دو ہے. ایک کا قرآن نام رکھا، دوسرے کی حدیث نام رکھا. زبان ایک، کلام دو. اگر حدیث کا انکار کرو گے تو زبان مصطفیٰ کا انکار ہوگا. زبان مصطفیٰ کا انکار ہوا تو قرآن کا آٹومیٹکلی انکار ہوگا. ایسے ہی نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس رات میں قرآن اترے وہ رات 83 سال سے بھی افضل سلامتی والی. جس دل میں قرآن اترے وہ دل کتنی عظمت والا. اچھا چلو ایک بار قرآن اترا، ہر سال تم شب قدر کیوں مناتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے ایسا؟ ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہو؟ قرآن تو ایک بار نازل ہوا تو وہ ایک رات ہی افضل ہوتی، تو ہر سال کیوں افضل مانتے ہو؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے اس ایک رات کی برکت سے قیامت تک جتنی بھی راتیں آئیں کی قدر کی. اللہ تمام قدر والی راتوں کو وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی رتبہ، وہی فضیلت، وہی شان، وہی مقام عطا فرمایا ہے جو پہلی رات کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو ہم نے کہا جس طرح ایک رات میں قرآن اترے وہ قرآن 80 سال سے بھی افضل، اور ہر سال ہم شب قدر منائیں تو مصطفیٰ تو ایک سال پیدا ہوئے. ہم ہر سال مصطفیٰ کا میلاد ولادت اس لیے مناتے ہیں کہ جس طرح شب قدر ہر سال منائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ قدر کی شان یہ ہے جس قدر میں قرآن اترا وہ رات اتنی عظمتوں والی، شان والی. تو جس رات میں، جس دن میں میرا مصطفیٰ تشریف لائے، ہم میلاد ہر سال اٹھا کے اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے وہ شان تھی قرآن کی، یہ شان صاحب قرآن کی. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میلاد کرو گے انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میلاد شاہ عبدالحق بہت سے آپ نے فرمایا میں نے 2 راتیں ساری زندگی نہیں چھوڑی جب سے مجھے عقل شعور ہوا. 2 راتیں کون سی؟ فرمایا جب 12 ربیع الاول کی رات آتی، اس رات میں محبوب کا میلاد کرتا، شان و شوکت سے کرتا. جب میلاد کر کے واپس جاتا مراقبہ کرتا، رسول اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ مجھ پہ توجہ فرماتے. اور دوسری رات 9 محرم الحرام کی شام 10 کی رات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی رات ذکر حسین میں وہ رات گزارتا، پھر مراقبہ کرتا. تو میرے آقا حسین ان کے نانا مجھ سے زیادہ خوش ہوتے تھے. ایک بات اس کروں میلاد پہ، حاجی صاحب نے بتایا کہ وہ میلاد کی باتیں کرتا. خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء کون تھے؟ آج سے 8.5 یا 950 سال خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں. کس کے خلیفہ ہیں؟ خواجہ بختیار کاکی کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء، بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید کے خلیفہ ہیں. کس کے؟ بابا فرید کس کے خلیفہ ہیں؟ خواجہ بختیار کاکی کے. خواجہ بختیار کاکی کس کے خلیفہ ہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیر کے. دوسرے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذکر صالحین تنزل الرحمہ. پہلے تو حضور کا ذکر یہ خدا کا ذکر تھا. ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے. حضور نے فرمایا صرف میرا ذکر نہیں، ذکر صالحین تنزل الرحمہ. اولیاء اللہ کا ذکر بھی
خدا کی رحمت کا سبب بنتا ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خدا کی رحمت مسلسل بارش کی طرح برستی ہے جب خدا کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، ایک واقعہ لکھا کہ اب اس کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک بہت بڑا امیر بادشاہ تھا جو ہر سال بہت بڑی شان و شوکت سے حضور کا میلاد مناتا، اپنے گلی محلوں کو چراغوں سے سجاتا، کمیروں سے سجاتا، جو ہے نا وہ تیل کی جو چراغ اس زمانے میں ہوتے تھے پورے محل کو سجاتا، وزراء امراء بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دیتا، اس رات وہ سب آتے، ذکر مصطفیٰ کرتے، ذکر میلاد مصطفیٰ کرتے۔ وہ بادشاہ تو ایک مرتبہ ایک بوڑھیا کو پتا لگا کہ آج قریب وہ کہیں سے دور سے آئی وہاں پہ آ کر پتا لگا میرا بادشاہ جو میرا ارباب ہے وہ حضور کا عاشق ہے، ہر سال میلاد کرتا ہے، پورا سال بوڑھیا نے انتظار کیا، میلاد کی رات آئی، محفل سجی، وزراء امراء دنیا کے بادشاہ اس کے محل میں آ رہے ہیں، بوڑھیا بھی ٹیک لگاتی لگتی خواجہ نظام الدین اولیاء لکھ رہے ہیں، آج کی ملا کا فتویٰ نہیں، نظام الدین اولیاء 800 سال قبل ولی کا ایک فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا بوڑھیا پہنچی، بوڑھیا کے جو سپاہی تھے، جو درباری تھے، انہوں نے کہا اے بوڑھیا پھٹے پرانے کپڑے کہ بھیک مانگنے تو نہیں آئی، آج تو میلاد ہے، بڑے بڑے بادشاہ وزراء امراء آج بادشاہ کے دربار میں رسول اللہ کے میلاد منانے آئے۔ بوڑھیا کہنے لگی لوگو تم مجھے بھکاری سمجھ کے روکتے ہو، میں بھی رسول اللہ کی عاشقانی ہوں، دیوانی ہوں، مجھے جانے دو، میں بھی اپنے یار کا ذکر سنوں گی، گلے میں ٹھنڈ پڑے گی، مجھے ذکر رسول سننے دو، میلاد رسول کی محفل میں جانے دو۔ سپاہیوں نے منع کیا، ٹھکار دیا، دھکے دے کے نکال دیا، وہ روتی ہوئی گھر لوٹتی ہے، وہ بوڑھیا روتی ہوئی جب گھر آتی ہے، معصوم بچیاں ہیں، کچھ یہ ماں گئی تھی میلاد میں، خوشی کے بجائے روتی ہوئی آ رہی ہو، بوڑھیا کہتی ہے کہ میں جب میلاد تو دور کی بات دروازے سے بھی ہم دھکار دیا، دھکے دے کے نکال دیا، میں روتی ہوئی آئی، مجھے میلاد میں جانے نہیں دیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے وہ معصوم سی بچی کہنے لگی کہ اماں ہم نے سنا ہے رسول اللہ سینے میں جو دل ہے اس کو دیکھتے ہیں، کیا ہم امیر ہیں؟ ہم امیر نہیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، جو بھی ہمارا حال ہے ہم نے سنا ہے، جس حال میں بھی حضور کا میلاد کریں گے، حضور توجہ فرماتے ہیں، گھر میں کچھ چنے پڑے ہوئے، چنے ان کو تیار کیا، جو ان کو کچھ آتا تھا، رسول اللہ کی شان میں نعتیہ کلام، حضور کی شان میں درود و سلام پڑھے، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ حقیقت پیش کیا، پھر نذر میلاد کرنے کے بعد دو بیٹیاں ماں بوڑھی حضور کا میلاد پڑھا اور تھوڑے سے چنے تھے، تھوڑے تھوڑے کھائے، نیند آ گئی، سو گئے، وہ بوڑھیاں دونوں بیٹیاں سو گئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، محبوب الہی جن کا نام ہے، محبوب الہی جن کا نام ہے، نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، چیخ ماری اٹھے، دوڑ لگائی، خلیفے نے کہا حضور امامہ نالین چپل مبارک، فرمایا فقیر جلدی کر مجھے وضو کرا، جلدی کر مجھے وضو کرا، وضو کرایا، چپل بھی ادھر، امامہ بھی ادھر، چادر بھی ادھر، ننگے پاؤں ننگے سر دلی کی بازاروں میں دوڑتے 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 اس بوڑھیا کے گھر پہ آئے، فقیر پیچھے، مرید پیچھے، ہزاروں لوگ پیچھے، محبوب الہی بازار میں ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے ساروں کے بعد روتے ہوئے بوڑھیا کے دروازے پہ آئے، دروازہ بجانا، وہ بوڑھیا اٹھی، دروازہ کھولا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء لاکھوں کو مسلمان کرنے والے اس بوڑھیا کی دروازے پہ کہا بوڑھیا میں خود نہیں آیا، ہر سال رسول اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا، آج حضور کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا نظام الدین آج ہم تیرے پڑوس میں فلاں بوڑھیا ہے جس نے میلاد کیا، بوڑھیا کو چلے حضور کی بارگاہ میں
تھے, حضور تقسیم کر رہے تھے, فرمایا چلو اس بوڑھیا کے گھر جنہوں نے نذرانہ عقیدت میلاد ہمارا کیا, ہم اس کو مبارکیں دے کے آتے ہیں. حضور اپنے یاروں کے ساتھ اس بوڑھیا کے گھر آئے. نظام الدین اولیاء ظاہر و خطاب زمانے نے دیکھا, دنیا نے دیکھا تو بڑی شان و شوکت سے میلاد تو قبول ہوتا ہے, مگر جو ادنا سا چھوٹا سا بھی نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, حضور کا رب اس کو بھی قبول فرما دیتا ہے. ضروری نہیں کہ بڑا جلسہ رکھو, بڑی دیگیں پکاؤ, فقراء مساکین کو کھلاؤ, نعت خوان بلاؤ, علماء بلاؤ. جو کچھ بھی نذرانہ عقیدت ہے بارگاہ رسالت میں نچھاور کرو, حضور کے غلاموں میں تقسیم کرو, خوشی مناؤ, خوشی کا اظہار کرو. خدا کی قسم گنبد خضرا والے رسول کا رب بڑا قدردان ہے, جس نے حضور کو بھیج کر فرمایا میرا احسان, تو رب بڑا قدردان ہے. اللہ اتنا نوازے گا, اتنا نوازے گا, اتنا دے گا کہ ساری امیروں کے خزانے ختم ہو جائیں گے, میلاد منانے والوں کے خزانے ختم نہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. دعا ہے جل وعلا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور غلام بنائے. میرے بھائیوں, حضور کی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی میں افریقہ تھا, 1935 کے لوگ ایمبیسڈر تھے, وزراء تھے, عمراء تھے, 2 یا 3 ملکوں کے پریزیڈنٹ بھی تھے. حضور کا میلاد میں 10 سے 15 لاکھ لوگ وہاں حضور کے میلاد میں آتے. تو میں نے افریقیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہر سال ہم اس مولود کی تیاری کرتے ہیں, اب میلاد ختم ہوتا ہے, اگلے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں اسلام تو زیادہ ہے, اسلام پہ عمل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, عمل سے زندگی بنتی ہے. عمل وہ والا کرو جو صحابہ نے عمل کیا, جو اہل بیت نے کیا. میرے بھائیوں, تم کہتے ہو صحابہ نے کہاں میلاد منایا, ارے صحابہ تو فدا کا ابی و امی کے بغیر کلام نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ میلاد نام ہی ذکر مصطفیٰ ہے, مقام مصطفیٰ کا بیان ہے. میرے بھائیوں, میلاد وہ چیز ہے, میلاد وہ ذکر ہے جو خدا کو بھی پسند ہے, خدا کی خدائی کو بھی پسند ہے. جہاں میلاد ہوتا ہے, خدا کی قسم رجال الغیب سراتیر وہاں پہ پہنچتے ہیں. جو پاک ارواح جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے, یہ اصل میں حضور کا ذکر نہیں, ذکر خدا ہے. ذکر رسول ذکر خدا ہے, اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. میرے بھائیوں, محبت رسول محبت خدا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے. ہر سال کی طرح آج بھی اللہ نے حضور کے میلاد میں ہم مسکینوں کو جو ہے نا وہ کچھ لمحات, کچھ گھڑیاں ہم تو آئے, کچھ مولود کیا, چلے گئے, مگر کعبے کا رب, عرش کا رب اپنے ملائکہ کے ساتھ ہما وقت اپنے یار پر درود و سلام رحمتیں بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. ہم تو تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے. حاجی صاحب نے کہا کہ پیر صاحب ہم جو نا میلاد کی محفل کے بعد ہم یہاں ساری رات شب بیداری کریں گے. میں نے کہا شب بیداری وہی کرے گا جو اندر سے بیدار ہوگا. جس کو اندر سے بیداری ہوگی, پتا لگے میلاد کیا ہے, خدا کی قسم وہ ہر روز حضور کا مولود کرے, وہ ہر روز حضور کا میلاد منائے. میرے بھائیوں, صرف 12 ربیع الاول حضور کا نہیں, ہر دن حضور کا ہے, ہر گھڑی حضور کی ہے, ہر ساتھ حضور کی ہے. زندگی کی ایک ایک سانس صحابہ کہتے فدا کبھی امی یا رسول اللہ. ساری زندگیاں, ساری جوانیاں, سارے بڑھاپے, ساری مال دولت, دھن من, عزت آبرو صحابہ نے حضور کی ذات پر نچھاور کر دی.
یعنی کہ اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر وہ یسک ہو جا۔ ہم دورنگی ہیں، حضور کے عاشق بھی کہلاتے ہیں اور عشق پہ پورا بھی نہیں اترتے۔ عاشق بھی کہلائیں، جان بھی قربان، جان بھی قربان، جان تو دور کی بات، صرف مال تو دور کی بات، ٹائم کی باری آتی ہے، کہا بیوی بچے اکیلے، گھر میں کوئی نہیں، اللہ اکبر، گھر میں کوئی نہیں، مہمان آئے ہیں، تھوڑی سی دیر بیٹھوں گا چلا جاؤں گا۔ ارے ہم تو جان کی بات کرتے ہیں، ادھر تو لوگ ٹائم سے بھی انکار کرتے ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہیں، موت آئے گی، جنت کے دروازے کھلیں گے، چلے جائیں گے جنت میں۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک مصطفیٰ ہے۔ اس نماز کی باری آتی ہے، دنیا کے کام کاج یاد آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ مولوی سے دلیل نہ پوچھ، بس یہ ہی جملہ پوچھ، مولوی بتا رسول کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہ تھی؟ اگر عالم کہے، مفتی کہے، مولانا کہے رسول کے چہرے پہ داڑھی تھی تو عاشق ہے، تو عمل کر۔ یار کا چہرہ ایسا تھا، میں اسی چہرے کو کاٹ کے گٹر میں ڈال دیتا، یہ عاشق نہیں ہوا۔ ظاہر کو پاک صاف کر کے، اچھا ستھرا لباس پہن کے ہم چلتے ہیں تاکہ لوگ مجھے اچھا نمازی کہیں، اچھا تاجر کہیں، اچھا عاشق کہیں۔ ٹوپی سجا لی، امامت سجا لیا، تسبیح اٹھا لی، پگڑی پہن لی، لوگ مجھے عالم کہیں، فقیہ کہیں، محدث کہیں، مجھے درویش کہیں، فقیر پیر کہیں، مگر دل میں بڑے بڑے بت پالے ہوئے ہیں، نفاق کا بت، کینے کا بت، حسد کا بت، دشمنیوں کے بت۔ خدا کی قسم، گنبد خضرا کے مکی کی نظر بھی اس دل کے ٹکڑے پہ پڑتی ہے، گنبد خضرا کے مکی کے رب کی بھی نظر اس دل پر پڑتی ہے۔ مصطفیٰ کی توجہ تب ہوگی جب تک دل کی کوٹھری سے یہ ساری ناپاکیاں، سارے گند فتور دور کر دے، پھر حضور کی بارگاہ میں آ، پھر دیکھ رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کپڑا گندا ہو جائے تو پانی سے صاف کیا جاتا ہے، جب ایمان گندا ہو جائے، ایمان کبھی بھی گندا نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ سادہ سا لفظوں میں، جب ایمان کمزور ہو جائے، دل مردہ ہو جائے، مردہ دل، کمزور ایمان کی دھلائی، یار پر درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک مدد مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب، آپ ہر جمعے کو، ہر نماز کے بعد ایک ہی رکھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ کیا ملتا ہے؟ ایک لمحے میں تم کبھی 4000 درود، کبھی 11000 درود، کبھی 1.25 درود، یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کہا اس چکر میں تو پڑا نہیں ہے، اگر پڑے تو تجھے پتا لگے یہ چکر کیا ہے۔ یہ چکر نہیں ہے، یہ چکر ازل سے آ رہا ہے، آخر تک چلے گا۔ حضرت بہلول دانا ایک بار دریا دجلہ کے کنارے پہ اللہ 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 ذکر اللہ میں مصروف، ایک فلسفی آیا جس کا نام بھی بڑا ہے، اس نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی، میں نام بھول لیتا کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا، کہا درویش، بہلول دانا حضور کے آپ کا بہت بڑا عاشق تھا، بہت بڑا عاشق تھا۔ کہا کہ درویش، ایک منٹ میں 100 بار تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بہت بڑا فائدہ ہے۔ کہا کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ بیٹے بیٹے تو تسبیح تم نے ختم کر دی۔ کہا تو مجھے پڑھا لکھا نہیں، تو جاہل اور مجھے گندا لگتا ہے، انت خر تو گندا ہے۔ کیا ہے؟ اتنا بڑا فلسفی شاگرد صاحب ریسرچ میں دریا دجلہ کے کنارے، جب اس کو گندا بولا گیا وہ ہائپر ہوا،
مجذوب کو مارنے لگا. اس نے کہا ارے باپ مجھے معلوم نہیں, میں تجھے جواب دیا. کہ یہ کیا جواب؟ استاد کو گدا کہہ دیا. کہا گدا ہے کہ گدا ہے تو نہیں. بولا ایک خسیس جانور, اس کے نام میں اتنی پاور, تمہارے استاد کو میں نے وہ نام رکھا, وہ گدا بھی نہیں ہوا. تو اس نام نے اتنا اثر چھوڑا کہ مجھے مارنے کے لیے آ گیا. کیا میں کائنات کے رب کا نام لوں, مجھ پہ اثر نہیں چھوڑے گا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کل سے ملا پوچھے میلاد میں گئے کیا کچھ اثر ہوا؟ کہا اثر کی بات نہ پوچھ, یار کے ذکر سنتے رہے اور سنتے سناتے رہے, پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. حق کو کوئی ادا نہیں کر سکا. اللہ نے انبیاء سے حضور کے وعدے دیے, رب نے حضور کی ذکر کی محفلیں خود سجائی. ہم تو صرف حضور کی نوکروں میں نام شامل کرنے کے لیے جمع ہوئے. دعا ہے اللہ جل وعلا ہم مسکینوں کی حاضری کو قبول فرمائے. ہر سال, ہر گھڑی, ہر لمحہ حضور کے میلاد, حضور کے عشق, حضور کی محبت, حضور کے چاہت کے چاشنی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں, ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ ہو. میرے بھائیوں, گناہگار بخشا جائے گا, سیاہکار بخشا جائے گا, بے ادب اور گستاخ کبھی نہیں بخشا جائے گا. گناہگار صحیح, مگر اللہ بے ادبوں سے بچائے, بے ادبوں کی بے ادبیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ بے ادب لوگوں کی صحبتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان کی مجلسوں سے بچائے. صحبت صالح تو صالح, صحبت طالع تو طالع. نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے, بروں کی صحبت برے بناتی ہے. اللہ ہمیں عاشقوں کی صحبت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, یہ حضور کا میلاد اول سے چلا آخر تک چلتا رہے گا. یہ ذکر رسول ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جس کا ذمہ کعبے کے رب نے اٹھایا ہے. زمانہ گزرتا جائے گا, رسول کا ذکر بلند ہوتا جائے گا. عتبہ نے مر گیا, شیبہ بھی مر گیا, ابو جہل بھی واسطے جہنم ہو گیا, میرے بھائی ابو لہب بھی ہو گیا. آج ذکر رسول موجود ہے. اسی ذکر میں اللہ تعالیٰ ساری زندگی رکھے. جب دنیا سے جائیں تو ذکر رسول لبوں پہ ہو. ذکر رسول حقیقت میں خدا کا ذکر ہے. محبت رسول حقیقت میں خدا کی محبت ہے. عشق رسول حقیقت میں خدا کا عشق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عشق کو سلامت رکھے, حضور کا سچا عاشق اور گداگر بنائے, حضور کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام, خلفائے راشدین, حضور کی جمیع صحابہ, حضور کے پیارے پنجتن پاک حسنین کریمین, مولا مشکل کشا سیدہ پاک کا گداگر بنائے. مولا رضا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں نے اس محفل کو سجایا, اس میں جو اہتمام کیا, جس طریقے کا اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جتنے لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی, ٹائم نکال کے آئے, اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, سب کو دارین کا خیر عطا فرمائے, سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھرے. ہماری جامعہ مسجد نور مصطفیٰ قادریہ, اس ادارہ دار المصطفیٰ انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن, اس پورے ادارے کو, اس انتظامیہ کو, مسجد کو زیر انتظام نور مصطفیٰ فاؤنڈیشن, اللہ تعالیٰ ان اداروں کو سلامت رکھے. ہمارے مشائخ, ہمارے بزرگ, ہمارے پیران الاسلام جو صحیح معنی میں رسول اللہ کے عشق کو حضور کی امت میں اجاگر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. میرے مرشد کریم کا سایہ سلامت رکھے. غوث العالم دستگیر کا غلام رکھے. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم کا توفیق, اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آج یہاں کافی لوگ شب بیداری کریں گے. نماز فجر میں جشن مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کی محفل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں صلاۃ و سلام بھی ہوگا,
درود و سلام کی تسمیہ بھی پڑھی جائیں گی، قصیدہ بردہ بھی ہوگا. اس کے بعد ہماری انتظامیہ نے ماشاءاللہ ناشتے کا اہتمام بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. حضور غوث العظم نے فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہے. ایک اچھا اخلاق، دوسرا خدا کی مخلوق کو کھانا کھلانا. غربا مساکین میں میلاد کے موقع پہ لوگوں میں کھانا تقسیم کرو. خدا کو یہ عمل زیادہ پسند ہے. مساکین کو میں کھانا تقسیم کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ بیماروں کی خدمت کی توفیق بخشے. بھوکوں کی جو ہے نا وہ سیلاب متاثرین کوشش کرو. میلاد کے نیت سے کسی 12 غریبوں کو کپڑے تقسیم کرو، 12 گھرانوں میں مچھردانیاں تقسیم کرو، 12 گھروں میں مساکین کے گھروں میں راشن ڈال دو. خدا کی قسم یہی اصل صحابہ کی تبلیغ ہے، صالحین اولیاء کی تبلیغ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں 12:30 سے 1:15 بجے تک درود پاک کا درد کیا جائے گا. اس کے بعد نماز ظہر کے بعد اپنے یار کے چرچے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر فلک بھی دیکھے گا، افلاک بھی دیکھے گا، زمین بھی دیکھے گی، سورج بھی گواہی دے گا. یہ حضور کے عاشق جلوس میں نکلے، فدا کبھی وہ بھی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی، آمد مصطفیٰ کی صدائیں بلند کی. جلوس کی شکل میں ہم زمین کے ٹکڑوں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم واک کریں گے. انشاءاللہ 3 کلومیٹر کا ہمارا ارادہ ہے، تو پیدل چلیں گے. اس کے بعد گاڑی میں. تو آپ کوشش کریں، خدا کی قسم اس میں ایک بار شریک ہو کے دیکھیں. اگر کلیجے کو ٹھنڈ نہ پڑے، رات کو کلیجہ مطمئن نہ ہو، مجھے کہنا کہ آپ نے بات غلط کی. کل لازم آئے، جلوس میں شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. الصلاۃ والسلام. اس کے بعد لنگر کا اہتمام بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علیہ